السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کچھ اہم باتیں آپ سماعت کریں۔ دو تین چیزوں کے حوالے سے خاص طور سے میں توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کی، ہم سب کی یہ شکایت ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، عبادت کی طرف دل راغب نہیں ہوتا۔ اگر ہم عبادت کرنا چاہیں تو دل عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، قرب خداوندی کی دولت ہمیں کیسے میسر آئے۔ دن کے حصول کے بعد تجھ پر دو وجہ سے توبہ لازم ہے، اور وہ دونوں وجہ کیا ہیں؟ تو آئیے ایک ایک کر کے ہمارا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا، کیوں ہمارا دل گناہ کی طرف؟ فرماتے ہیں کہ دو وجہ سے جو توبہ لازم ہے، سب سے پہلی وجہ اور وہ یہ ہے کہ اس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو عبادت کی توفیق میسر آتی ہے، عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کی نحوست یہ عبادت سے محرومی کا سبب بنتی ہے اور ذلت و رسوائی مسلط کر دی۔ یہی نافرمانی یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان نیکیوں سے دور ہوتا رہتا ہے، اور جب بندے کی عادت بن جائے کہ وہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے، ہمیشہ توبہ کرتا رہے، تو یہ توبہ بار بار کرنے کی وجہ سے اب اس کے دل سے جو گناہ اور جو گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے وہ دھلنا شروع ہے۔ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کی قید بندے کو اللہ عز و جل کی اطاعت اور عبادت کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے بندہ عبادت سے بھی رک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے رک جاتا ہے، اس کی بندگی سے رک جاتا ہے۔ کریں کہ عبادت کے لیے ہمارا دل کیوں تیار نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یہی گناہ ہمیں عبادت سے روک دیتا ہے، عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اور گناہ پر اصرار یعنی گناہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اور بندہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان میں تمہیں سختی اور اندھیرا ہی نظر آ جائے گا۔ گناہ کے اندر سختی ہے، گناہ کرتے کرتے انسان جو ہے وہ سیاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، یعنی اب نیکیاں اسے نظر نہیں آتی۔ اور یہ ساری چیزیں توبہ، اخلاص، صفائی، عبادت کا ذوق اور شوق اور یہ مٹھاس جو ہے یہ نام کو بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو اچھائیاں ہوتی وہ اچھائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے۔ تو فیشن بھی اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں۔ عبادت کے لیے بھی تیار نہیں ہے، عبادت کے لیے ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار کریں، اور صرف توبہ کر لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں
اب سچے دل سے اس گناہ سے باز رہنے کا ارادہ بھی ہو اور آئندہ کبھی وہ گناہ کر لے، تاکہ ہم توبہ کر رہے ہیں تو کیسی توبہ کر رہے ہیں، اور گناہوں کی نحوست میں مبتلا شخص ہو۔ آپ دیکھیے عبادت کی توفیق کیسے میسر آئے گی، عبادت کی توفیق ملے گی کیسے، جب کہ وہ بندہ جو ہے برائی کر رہا ہو، ہمارا مشغلہ فلمیں دیکھنا ہو، اذان ہو رہی ہے اور ہمارا کام یہ کہ اذان کے وقت میں بھی ہماری توجہ اگر موبائل کے اندر کوئی سین دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، اسی پر ہماری توجہ جمی ہوئی ہے۔ گھر میں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں برائی والا، ہم باز نہیں آتے ہیں، اذان ہوئی ختم ہو گئی، نماز کا وقت آیا چلا گیا، ہم اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو اپنی برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ کی توفیق کیسے میسر آئے گی، عبادت کا ذوق اور شوق کیسے ملے گا؟ گناہوں پر اصرار اور برائیوں پر اڑے رہنے کی وجہ سے وہ شخص اللہ کی عبادت کا دعویدار بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو طرح طرح کی اسی لیے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دونوں محافظ فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں محافظ فرشتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، گناہ ہے، تو گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس سے وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، وہ جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بدبودار ہو گیا، فرشتے دور ہو گئے۔ اب آپ اسی کو سمجھ کر ہر عزم کا محاسبہ کریں، یہ ہاتھ ہے ہمارا، اگر ہم نے اس ہاتھ کا غلط استعمال کیا، کسی کو مارا، تو یاد رکھ لیجئے اب یہ ہاتھ جس طریقے سے زبان سے جھوٹ بولا، تو زبان سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے زبان ذکر کے قابل نہیں رہی، یہ ہاتھ اچھائی کی طرف بڑھے گا کیسے؟ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ جب گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ٹھیٹروں کی جانب بڑھے، یہ برائی کے اڈوں کی جانب بڑھے، یہ شراب کی دکان پر جانے کے لیے بڑھے، یہ زناکاری کرنے کے لیے بڑھے، یہ ہمارے قدم یہ نافرمانی خدا کرنے کے لیے جب بڑھے، تو بتائیے پھر اب اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قدم اس جانب مائل ہو، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، مسجد کے لیے؟ تو گویا کہ انسان گناہ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ پر ڈٹے رہنے والے کو نیک اعمال کی توفیق کم ہی ملتی ہے، اور عبادت کے لیے اس کے اعضاء تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو بڑی مشقت سے ادا کرتا ہے۔ اگر عبادت کی توفیق مل جائے تو مشقت سے کس انداز سے؟ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا، مسجد میں آ گیا، اب مسجد میں تو آیا ہے، پورا وجود تو مسجد کے اندر ہے، دل مسجد میں نہیں ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ نماز کے لیے اس نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا ہے، مگر خیالات میں کہیں اور گم ہے، گویا کہ وجود تو یہاں ہے، عبادت کرنے کے لیے دل تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ پر ڈٹے رہنا، گناہ پر مصر رہنا، بار بار برائی کرنا، بار بار گناہ کرنا۔ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اور وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ توبہ کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ اور اس طریقے سے جب بندہ کرے گا تو یاد رکھ لیجئے یہ نیکیوں کی طرف، جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ العظیم توبہ کرنے کی وجہ سے عبادت کی توفیق اسے میسر آ جائے گی، اور پھر وہ عبادت کرے گا تو اس میں لذت محسوس کرے گا، اس میں حلاوت محسوس کرے گا، اس میں مٹھاس محسوس کرے گا، اس میں وہ تازگی محسوس کرے گا، اس کا دل اس عبادت کی طرف مائل ہوگا، اس کا دل اس عبادت کی طرف راغب ہوگا، دل چاہے گا کہ میں اور کچھ کروں۔ ورنہ آپ بہت ساروں کو دیکھتے ہوں گے مزید 4 رکعت سنت پڑھ لے، 2 رکعت سنت پڑھ لے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 4 سنت اور 2 سنت کے بعد دل اور چاہتا ہے نفل بھی پڑھ لوں۔ مزید کچھ لوگوں کا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ نفل کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کر کے دعا بھی کر لوں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد دل اور چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھ لوں۔
دعا بھی مانگ لوں، کچھ دیر مسجد میں بھی بیٹھ جاؤں، مگر آپ دیکھیں اگر دیکھتے جائے تو کچھ لوگ 2 رکعت پڑھیں، اب دعا کے لیے بھی رکنے کو دل نہیں چاہتا۔ یوں امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ فوراً وہ اپنی طرف نکلے، مسجد سے دل چاہتا ہے کہ جلد سے جلد باہر نکل جاؤں۔ ہاں باہر چاہے جتنی دیر ہو سکے وہ گپ شپ کر لیں، مگر مسجد میں دل نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت کے لیے دل تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ پر گناہ کرنا، دل تیار نہیں ہوتا، مائل نہیں ہوتا، راغب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر چاہتے کہ لذت محسوس ہو، عبادت کے اندر ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، عبادت کرنے کے لیے دل تیار ہو، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اس لیے کہ فرمایا گیا، کسی نے کیا یہ سچ بات کہی کہ اگر تو رات کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور تجھے تیرے گناہ نے جکڑ لیا ہے۔ یہ جو بیڑیوں میں جو جکڑا ہوا ہے یہ کوئی لوہے کی زنجیر نہیں بلکہ گناہوں کی زنجیر ہے۔ اس گناہ کی زنجیر نے تمہیں جکڑ رکھا ہے۔ کیا ہے کہ اگر تو دن میں رات کو عبادت نہ کر سکتا ہو اور دن میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو، آج بتائیے کیفیت کیا ہے ہماری۔ رات بھر کی عبادت کی بات نہیں کرتا، اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں تو یاد رکھ لیجئے، اور فجر کی نماز پڑھ لیں، فرائض پر عمل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آج گناہ کی زنجیروں نے ہمارے بدن کو ایسا جکڑ لیا ہے، آج ہم مسجد کی جانب رخ نہیں کرتے ہیں، عبادت کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، اس کی بندگی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوان، اس لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا 2 وجہ ہیں توبہ کرنے۔ پہلی وجہ تو ہم نے یہ جان لی عبادت کا ذوق اور شوق کیوں نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دوسری وجہ سماعت کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے، اس لیے بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ توبہ بار بار کرتے رہیں تو جو عبادت کر رہے ہیں، جو بندگی کر رہے ہیں، جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں، جو اچھائیاں کر رہے ہیں، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرنا چاہیے۔ فرماتے بڑی اچھی اور پیاری مثال امام غزالی فرماتے، بے شک قرض خواہ توبہ قبول نہیں کرتا، اسے تو اپنا جو لیا ہے وہی چیز دینا ہے۔ اگر آپ توبہ لا کر دور سے خوش کرنے کی کوشش کرو تو وہ اسے قبول نہیں کرتا، وہ تو چاہے گا کہ بھائی جو قرض ہے وہ چیز دو اور وہ چیز جو ہے اسے مل جائے۔ تو قرض خواہ جو ہے وہ توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ وہ قرض کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے آج کچھ دیا مگر وہ آپ سے مطالبہ کرے گا بھائی کر لے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ قرض خواہ یہ تحفہ قبول نہیں کرتا بلکہ وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہی حال توبہ کرنے کا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہے، یہ بندے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ جبکہ عام عبادت جس کا تم قصد کرتے ہو وہ نفل ہے۔ بہت ساری عبادت جیسے صدقہ دے دیا یہ نفل کام ہے، کسی کی مدد کر لیا یہ نفل کام ہے، اچھا کام ہے، کسی کی ہیلپ کر دیا اچھا کام ہے، نفل کام ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندہ کے فرض تم پر قرض ہے، فرض جو ہے وہ تم ہوئے ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ بھلائی کے کام نفل کام ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، مگر فرض جو ہے وہ قرض ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے مگر فجر کی نماز فرض ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے بستر پر رہتے ہیں۔ جو واجب ہے اس کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، جو اس سے زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے، فرض نماز ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میں 2 مثالیں دوں گا، ان 2 علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان 2 مثالوں کے بعد اپنی گفتگو میں ختم کروں گا تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں۔ فتوح الغیب شریف میں بڑی پیاری بات آپ نے نقل فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمائی کہ جو فرض چھوڑ کر نفل کو بجا لائے، یعنی جو اس پر فرض ہے ضروری ہے اسے چھوڑ کر وہ کیا کرے، نفل کام کرنے میں لگ جائے۔ اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے کہ اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، بادشاہ ہے اب وہ اپنی خدمت کے لیے کسی شخص کو بلائے، یہ وہاں تو حاضر نہ ہوا لیکن جو اس کا بادشاہ کے پاس جاتے، بادشاہ کے پاس نہ پہنچ کر اس کے غلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ حال اسی کا ہے کہ جو فرض تھا، جو اہم تھا، اسے چھوڑ کر وہ نفل میں لگا ہوا ہے۔
یہ حال اس بندے کا ہے جو فرض کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو فرض ہے جو اہم ہے اس میں ہمیں لگنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے تیار ہر وقت رہنا ہے، ہر وقت اس کام میں لگے رہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حوالے سے ارشاد فرماتے جو فرض کو چھوڑ کر نفل میں لگے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بڑی پیاری ایک نصیحت اور ایک مثال بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جسے حمل رہا، جو حاملہ رہی، اور حاملہ رہنے کے بعد جب بچہ پیدا ہونے کا دن قریب آئے۔ آپ کو پتہ ہے حمل جب قرار پاتا ہے آہستہ آہستہ ایام بڑھتے ہیں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3، 4، 5، اب اس کے بعد عورت کو بوجھ جیسا بھی محسوس ہوتا ہے، ایک تو اپنا بوجھ، ایک بچے کا بوجھ ہے، 5 مہینہ 6 مہینہ، اب اس کا پیٹ بھی باہر، گویا کہ بچے کے بوجھ کو وہ برداشت کر رہی ہے۔ 9 ماہ تک وہ اس کیفیت میں ہوتی ہے، وہ اپنا بھی خیال رکھتی ہے اور بچے کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اب 9 ماہ کے بعد جب بچے کی ولادت ہو تو اسے خوشی میسر آتی ہے کہ میں نے جو اتنے لمبے عرصے تک جو مشقت برداشت کی، بوجھ اٹھایا، آج اس کا ثمرہ میرے سامنے ہے، آج اس کا پھل میرے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر حضرت علی فرماتے اس عورت کی طرح، اس بندے کی مثال ہے جو فرض کو چھوڑ کر نفل کی جانب لگا رہتا ہے، کہ وہ حاملہ عورت کی طرح کہ جب بچہ ہونے کا دن قریب آ جائے اور اب اس کے بعد کیا کیفیت رہے، اب حمل جب ضائع ہو گیا، اسقاط ہو گیا، مسکیریج ہو گیا، اب کیفیت کیا ہو جائے گی؟ اب وہ نہ تو حاملہ ہے نہ تو بچے کی ماں ہے، کچھ بھی نہیں اس کا، یعنی اتنا بوجھ اس نے برداشت کیا، برداشت کرنے کے بعد اب اس کے سامنے بچہ بھی موجود نہیں ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے، اب اس کی مثال یہ کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب اس کی کیفیت یہی ہو جائے گی کہ نہ بچے کچھ بھی نہ ہوا، اگر بچہ ہوتا تو اس کے سامنے اس کا پھل موجود ہوتا، اور اگر حمل باقی رہتا تو اب امید ہوتی کہ آج نہیں تو کل مجھے بچہ ہونا ہے، تو گویا کہ اب نہ حمل رہا نہ بچہ رہا، نہ امید ہے نہ پھل ہے، اور تکلیف وہی جھیلی جو بچہ پیدا ہونے کے وقت میں ہوا کرتی تھی، اس نے وہ ساری تکلیفوں کو بھی برداشت کیا۔ تو اب یاد رکھ لیجئے یہ مثال ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، مگر زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو زکوٰۃ ہی نہیں دیا، رہے لوگوں نے بڑی واہ واہی کر لی، فائدہ نہیں، وہ کبھی اس کی مدد میں لگے ہوئے، کبھی وہ کام کر رہے ہیں، کبھی یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کبھی ان کی مدد کر دی۔ یہ ساری چیزیں عبادت اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر جو فرض تھا انہوں نے فرض کو چھوڑا، تو یاد رکھ لیجیے یہ نفل کام کر کر فرض کو وہ چھوڑ دیے، تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ فرض کی جانب ہماری توجہ ہو، اور یہ فرض کی توفیق جو ملنا، عبادت کی طرف ذوق اور شوق کا آنا، یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، اور گناہ سے دل صاف کب ہوگا؟ جب وہ توبہ کرتا رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تزکیہ چاہتے ہیں، دل کی صفائی چاہتے ہیں، تو اتنی لمبی گفتگو کے بعد ہم نتیجہ پائی ہو، عبادت کی طرف دل مائل ہو، اس کی توفیق ملے، یہ سارا کے سارا کام اس وقت ہوگا توبہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ جب یہ کیفیت رہے گی تو انشاءاللہ العظیم جب یہ کیفیت آئی ہوگی تو یاد رکھیں پھر دل مائل بھی ہوگا، عبادت کی حلاوت بھی پائے گا، اس کی لذت بھی پائے گا، ذوق اور شوق بھی ہوگا، عبادت کی طرف دل مائل بھی ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی پالے گا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی باتیں میں نے اپنے ہیں کہ ہمارا دل عبادت کی طرف مائل ہو، تو ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ جب یہ کیفیت رہے گی تو انشاءاللہ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ عبادت کا ذوق اور شوق بھی ہوگا، اللہ سمجھ کر نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حلاوت اور لذت عطا فرمائے گا، جب وہ کر ضرور میسر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں کسی قسم کی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے نالنے کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک وظیفہ میں بتا دوں، اور بہت آسان سا عمل ہے، آسان سا وظیفہ، اس کو آپ سمجھ لیں اور انشاءاللہ العظیم ہو سکے تو اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ میسر آئے گا۔
دنیا کی زندگی ہم گزارتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان، ہم میں کا کون سا ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا کی اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس گھر ہو، چھت ہو، گھر ہو، سکون کے ساتھ میں رہوں۔ ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، حالانکہ یہ جانتا نہیں ہے کہ کتنے سال تک زندہ رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر بار بنائے موت آ جائے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے چند روزہ زندگی ہے، مگر یہ چاہتا ہے کہ یہاں وہاں بھٹکنے سے بہتر ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہو اور میں اس گھر میں چین و سکون کے ساتھ رہوں، میری خود کی ایک زمین ہو، میرا خود کا ایک گھر ہو، میں سکون کے ساتھ رہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کی زندگی جو کہ فانی زندگی ہے، مگر اس میں یہ چاہتے کہ گھر ہو۔ مگر آئیے میں آج آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اسے کر لے، اس عمل کو کر لے، تو انشاءاللہ العظیم وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا، دنیا سے رخصت ہوگا، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا میں تو آج بھائی یہ سپورٹ کر لے گا، باپ یہ سپورٹ کر لے گا، بیٹا اگر بڑا ہو گیا وہ اسے فائدہ پہنچائے گا، یا کوئی اور قریبی ہو وہ اس کا ساتھ دے دے گا، مگر جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، بلکہ ہر کوئی قبر میں چھوڑ کر آ جائے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر اسے پڑھ لے اور اس کا معمول بنائے تو یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ وہ جب قبر میں جائے گا تو اسے وہاں آرام میسر آئے گا، وہاں سکون میسر آئے گا، وہاں راحت میسر آئے گی۔ قبر میں جانے کے بعد سکون کا ملنا یہ عظیم دولت ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، مگر وہاں جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہو کہ قبر میں جائے تو سکون میسر آئے، آرام میسر آئے، راحت میسر آئے، تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ یا باریعو کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک صفاتی نام باریعو، یا باریعو کا 100 مرتبہ ورد کرے، انشاءاللہ العظیم درود شریف کو 11 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ میسر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام جی کوئی وقت خاص نہیں ہے، دن بھر میں کبھی بھی وہ پڑھ سکتا ہے، 5 نمازوں میں سے جس وقت میں بھی چاہے وہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لے، بمشکل 5 منٹ بھی نہیں لگے گی، اور انشاءاللہ اگر اس کو پڑھ لیتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کا فائدہ اسے ملے گا۔ مگر فرائض میں نے ابھی بتایا فرض ہے اور نفل کا ثواب اپنی جگہ ہے، تو اس لیے اگر چاہتے کہ اس کا فائدہ ملے فرائض کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا فائدہ اسے میسر آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔